خبروں کی تفصیلات کے جاننے پڑتے ہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی خواتین ارکان کا احتجاج جاری ہے۔ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب پارلیمنٹ کے گیٹ پر چڑھ گئیں۔ پی ٹی آئی کی خواتین ارکان گیٹ توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی خواتین ارکان کا احتجاج اس وقت جاری ہے۔ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب پارلیمنٹ کے گیٹ پر چڑھ گئیں۔ پی ٹی آئی کی خواتین ارکان گیٹ توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئیں۔ یہ مناظر بھی آپ 24 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی خواتین ارکان کا احتجاج اس وقت جاری ہے۔ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب پارلیمنٹ کے گیٹ پر چڑھ گئیں۔ پی ٹی آئی کی خواتین ارکان گیٹ توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر خواتین کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا جاری تھا، جس دوران یہ احتجاج شروع کیا گیا۔ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب پارلیمنٹ کے گیٹ پر چڑھ گئیں۔ پی ٹی آئی خواتین ارکان گیٹ توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئیں۔ گیٹ نمبر 1 سے یہ تمام تر خواتین پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئیں اور پولیس اور انتظامیہ اس سے بے خبر رہی۔ احتجاج کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس دوران مختلف خواتین کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جاتی رہی، جبکہ کمل شوذب اور عالیہ حمزہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے گیٹ پر چڑھ کر اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران گیٹ کھولا گیا اور یہاں سے تمام تر خواتین اندر داخل ہو گئیں۔ پی ٹی آئی خواتین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا۔ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب پارلیمنٹ کے مرکزی گیٹ پر چڑھ گئیں، جس کے بعد پی ٹی آئی خواتین گیٹ توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو گئیں۔ مزید جان لیتے ہیں گوہر محسود سے۔ گوہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت جب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر تحریک انصاف کی خواتین اراکین احتجاج کر رہی ہیں اور ابھی رکن اراکین پارلیمنٹ عالیہ حمزہ اور کمل شوذب کی جانب سے یہاں پر جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا ان کی وہ ویڈیوز بھی بناتی رہی، وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ انہوں نے بھی کیا ہے۔ اور یہاں پر تحریک انصاف کی خواتین کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر نعرے بازی کر رہی ہیں اور احتجاج کر رہی ہے۔ مختلف جو موجودہ حکومت ہے اس کے حوالے سے نعرے کر رہی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو جعلی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ پاک فوج کے ہمدردی میں بھی ان کے فیور میں بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ خواتین کی اتنی زیادہ تعداد تو موجود نہیں ہے، لیکن جو یہاں پر تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب خواتین ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ پر چڑھ کر پارلیمنٹ کے اندر جانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن یہاں پر جو خواتین پولیس اہلکار اور دیگر جو سیکیورٹی کا عملہ ہے انہوں نے ان کو روک دیا اور اندر جانے نہیں دیا۔ اس وقت بھی جو احتجاج کیا جا رہا ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور نعرے بازی بھی وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ گوہر آپ کا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کے اہل خانہ کی جانب سے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا گیا۔ عامر لیاقت کی میت کو جناح اسپتال سے چھیپا سردخانے شفٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ جو کہ جناح اسپتال میں موجود تھے وہ بھی یہاں سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے اہل خانہ کی جانب سے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو آج تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت کا انتقال ہو چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کرانے کا یہ کہا گیا تھا اور ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ان کی موت کی وجوہات کا تعین ہو سکے گا، تاہم ڈاکٹر عامر لیاقت کے اہل خانہ جو کہ جناح اسپتال میں موجود تھے انہوں نے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کیا، جس کے بعد عامر لیاقت کی میت کو جناح اسپتال سے چھیپا سردخانے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ تدفین کے معاملات جو ہے اب فائنل کیے جائیں گے۔ دانیال سید اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ دانیال، بتائے گا عامر لیاقت صاحب کی فیملی میں سے کون کون یہاں پر موجود تھا، ابھی کی صورتحال کیا ہے، تدفین کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ذیشان، بالکل جناح اسپتال میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا جزا خاکی موجود تھا۔ پوسٹ مارٹم سے جب فیملی نے انکار کیا تو اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت کے جزا خاکی چھیپا سردخانے منتقل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو دختر ہیں دعا، وہ اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پر پہنچی تھیں اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے، ان کی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا پوسٹ مارٹم کا اور اس کے بعد یہاں سے لاش جو ہے جناح اسپتال منتقل کی جائے گی جہاں پہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، لیکن اب تک حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ دوسری جانب جو فیملی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر کل بعد نماز جمعہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی نماز جنازہ
کا اہتمام کیا جائے گا. اس حوالے سے جو فیملی کے جو ممبران ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے جزا خاکی چھیپا سردخانہ صدر میں موجود ہے. لواحقین ان سے محبت کرنے والے ان کے مداح اور عزیز و اقارب کی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا. ڈپٹی ڈائریکٹر جناح ہسپتال کا کہنا ہے کہ فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. مزید ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے سمر عباس سے بھی. ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا. ڈپٹی ڈائریکٹر جناح ہسپتال کا کہنا ہے کہ فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا جو کہ ان کی فیملی کی وجہ سے کروانے سے انکار کر دیا گیا ہے. اور ڈپٹی ڈائریکٹر جناح ہسپتال کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کا آج پوسٹ مارٹم ہونا تھا جو کہ ان کی فیملی کی جانب سے پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جناح ہسپتال کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا. فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. بیٹے کے لندن سے پہنچنے پر پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ہوگا. ان کی فیملی کی جانب سے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا. ڈپٹی ڈائریکٹر جناح ہسپتال کا کہنا ہے کہ فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا. فیملی نے فی الحال پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر جناح ہسپتال کی جانب سے کہا جا رہا ہے بیٹے کے لندن سے پہنچنے پر پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے آبائی گھر پر پولیس کی ٹیم بدستور تفتیش میں مصروف ہے اور گھر سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں. مرحوم کے دوستوں کی آمد کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے. پولیس کی نفری یہاں پر موجود ہے. شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین آج انتقال کر گئے تھے اور ان کے جثے خاکی کو جناح ہسپتال لایا گیا جہاں پر ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی. شاہزیب حسین ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. شاہزیب بتائے گا ڈاکٹر عامر کے گھر پہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ شان میں اس وقت جو ہے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پر ان کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے بڑی تعداد میں شہریوں کی آمد و رفت کا جو ہے سلسلہ جاری ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو میت ہے وہ چھیپا سردخانے میں موجود ہے جبکہ یہاں پر جو پولیس تفتیش کے لیے آئی تھی انہوں نے کچھ شواہد اکٹھا کیے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے لے گئی ہے جس کی تفتیشی جو مراحل ہیں وہ کیے جائیں گے. اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں شہری اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار اور بتایا جا رہا ہے بشرا جو ان کی سابقہ پہلی اہلیہ ہیں اور ان کی بیٹی جو ہے یہاں پر آئی ہیں جو کہ خداداد کالونی میں جو ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر آئی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے عزیز و اقارب کی آمد و رفت کا جو ہے سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ شاہزیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. عامر لیاقت حسین کے قریبی ساتھی اور معروف سماجی شخصیت رمضان چھیپا نے عامر لیاقت کی تدفین کے انتظامات کا اعلان کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں رمضان چھیپا کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت کئی دن سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے. آپ کو بتائیں کہ عامر لیاقت حسین کے قریبی ساتھی اور معروف سماجی شخصیت رمضان چھیپا نے عامر لیاقت کی تدفین کے انتظامات کا اعلان کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں رمضان چھیپا کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت کئی دن سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے. 1:20 کے اوپر پہنچے تھے آغا خان اسپتال اور ڈاکٹر نے پھر یہ تصدیق کی یہاں پر آغا خان اسپتال میں کہ 15-20 منٹ پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی. کافی دنوں سے جو ہے نا بہت ڈپریشن کے اندر تھے یہ, تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ان کی آگے کی جو منزلیں پروردگار آسان پا. فیملی سے کوئی آیا؟ فیملی سے نہیں, کوئی نہیں آیا جی. میں موجود ہوں, میرے علاوہ بھی کوئی نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے بیٹا ان کا یو کے میں ہے اور بیٹی کو ابھی اطلاع کی ہے تو دیکھیں وہ راستے میں اگر پہنچتی ہے فیملی میں سے کوئی اور آنے کے لیے تیار ہے؟ ابھی اس کا تو قبل از وقت دیکھیں کیا ہے معاملات. ابھی تک تو یہاں کچھ نہیں. میں بھی یہاں پر ان کی وصیت کے مطابق جو ہے وصیت کی تھی تو میں یہاں پہنچا ہوں اور ابھی آغا خان اسپتال سے میں نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریسیو کی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر ان کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بہت ہی دل توڑنے والی خبر ہے, اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر دانیہ شاہ نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. اپنے ٹویٹ میں دانیہ شاہ نے کہا کہ بہت ہی دل توڑنے والی خبر ہے, اللہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا سفر آخرت آسان فرمائے. ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کی خبر پر ان کی تیسری اہلیہ دانیہ کے گھر لودرا میں بھی
سوگ کا سما ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ساس سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ ان کی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ دانیہ کے خلا کے فیصلے پر صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کی خبر پر ان کی تیسری اہلیہ دانیہ کے گھر لودرا میں بھی سوگ کا سما ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ساس سلمہ بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ دانیہ کے خلا کے فیصلے پر صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ دانیہ کی والدہ کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی وفات کی خبر پر ان کی تیسری اہلیہ دانیہ کے گھر لودرا میں بھی سوگ کا سما ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی ساس سلمہ بی بی کا کہنا ہے کہ ان کی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ دانیہ کے خلا کے فیصلے پر صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ عامر لیاقت کی ساس سلمہ بی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ دانیہ کے خلا کے فیصلے پر صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت گزشتہ کچھ دنوں سے دانیہ کو میسج کر رہے تھے۔ ہم نے صلح کے لیے چند روز کا وقت مانگا تھا۔ دانیہ کے خلا کے فیصلے پر صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ عامر لیاقت حسین کی وفات پر گہرا دکھ ہے۔ ساس عامر لیاقت کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ عامر لیاقت کی وفات پر تیسری اہلیہ دانیہ کی والدہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عامر لیاقت گزشتہ کچھ دنوں سے دانیہ کو میسج کر رہے تھے۔ ہم نے صلح کے لیے چند روز کا وقت مانگا تھا۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت ایک متحرک سیاستدان تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ناصر صاحب کیا کہیں گے آج جو واقعہ پیش ہے اس وقت؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت میں جگہ دے، اور ان کی ابتدائی جس طرح بتا رہے ہیں پولیس افسران ہو رہی ہے تفتیش، اللہ ان کو اس وقت سب دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان معاشی اصلاحات پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا، قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا۔ جب کسان کے پاس پیسہ آیا اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا، اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے۔ انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% پہ، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس میں دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جس جو روزگار بھی دیتا ہے، وہ لارج سکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی، اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی، اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے، اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی۔ پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا، اور جب کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا، یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے، جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ، 64% پہ، وہی ہم نے مینٹین کیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا۔ ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ، ہمارا دگنا تھا۔ اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی، 64% پہ رہی ہے۔ پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے، ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ، وہ ہمارے دور میں تھا۔ یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں۔ پھر ہم نے ڈیمز شروع کی، 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز، بڑی ڈیمز بنائی گئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی، یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی، کیونکہ 30 سال 2 خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی۔ یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج
गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। इन्होंने 30 साल मुल्क में हुकूमत की, कोई बड़ी डैम नहीं बनाई। और उसके आज जो आप लोड शेडिंग की एक बहुत बड़ी वजह क्या है, इन्होंने जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए पिछले ये 5 साल, ये नून लीग का दौर था, इसमें पावर प्लांट इंपोर्टेड फ्यूल पे थे। कोयला जो कि बाहर से इंपोर्ट होता था, LNG बाहर से इंपोर्ट होती थी। तो जैसे वहाँ की कीमतें ऊपर गई, बिजली की भी कीमत, और जो बाहर से जब आपके ज़्यादा डॉलर बाहर भेजने पड़े, उसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज। इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे हैं मौशी इस्लाहात के हवाले से, आप बराह रास्त देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने बढ़ता तिजारती खसारा बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं जब तक तिजारती खसारे में कमी नहीं आती, डॉलर के मुकाबले में रुपये की गिरती कदर को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। शरह सूद बढ़ती रही तो खदशा है सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। खबर है GDP ग्रोथ के हवाले से जो रखा गया था वो 4.8 था और जो एक्चुअल ग्रोथ आई है वो 6% आई है। जो बुरी खबर है आवाम के लिए वो इसमें यह है कि जो अफराते ज़र का हद रखा गया था, जो शरह रखी गई थी वो 8% थी और जो एक्चुअल आ रही है वो 13 से ज़ायद है। फीलिंग ये है कि IMF के साथ तकरीबन सारी चीज़ें मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। एक या दो जिसको वो प्री कंडीशंस कहते हैं, यानी कि शराइत, उनमें से एक तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सब्सिडी थी उसको वापस ले करना था, वो कर दी गई है। बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है, गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। ये नया तूफान सामने जरूर आएगा। अगर अभी हमें हुकूमत ये बता रही है महंगाई की शरह है वो 13.8% है, तो मेरा तखमीना ये है कि अगले चंद हफ्तों में ये 16-17% तक जा सकती है। तो जहाँ तक महंगाई का मामला है, महंगाई मजीद आएगी और आवाम के ऊपर मजीद उसका जो है वो बोझ पड़ेगा। जहाँ तक आपने कहा कि IMF का साथ क्या ताल्लुकात है और डिफॉल्ट के हवाले से, वो जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा तजज़िया ये है कि डिफॉल्ट की तरफ जो मुल्क बढ़ रहा था वो डायरेक्शन जो है वो इस हुकूमत ने बदल दी है। डिफॉल्ट जो है वो हमने अवॉइड कर लिया है और खुदा करेगा कि डिफॉल्ट नहीं होगा। बजट के अंदर मैं समझता हूँ कोई मजीद इजाफी बोझ जो है वो आम आदमी के हवाले से आने वाला नहीं है। आम आदमी के ऊपर जो बोझ डालना था उसके ऐलानात जो है वो बजट से पहले हो गए। जो तनख्वाहदार तबका है, बड़ी हाई तनख्वाहें सैलरीज ले रहा है, उसके ऊपर मुझे पता ये चला है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स के रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, उनमें कुछ तब्दीली आएगी और उन लोगों के ऊपर कुछ इजाफी टैक्स लगेगा। ठीक है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौशी तजज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तिजारती खसारा सर 45 अरब डॉलर्स की सतह तक जा पहुँचा है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो रुपये की गिरती कदर को रोकना किस तरह से मुमकिन होगा? जी देखिए, अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि चाइना से जो 2.3 बिलियन डॉलर्स रोल ओवर हुए थे वो वापस आने थे, वो भी नहीं आए और वो हो सकता है अगले वीक तक आ जाएं, नंबर 1। सेकेंडली, बजट में टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, सब्सिडीज को कम करने की बात हो रही है। ऑल्दो बहुत टफ बजट हो सकता है, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि महंगाई में काफ़ी इजाफे होने के खदशात हैं। जिस तरह से टैक्स लगाने की बात हो रही है और जितना टैक्स का हदफ जो है वो लाने की बात हो रही है, तो लगता ये है कि फिर IMF हो सकता है ऑन बोर्ड आ जाए, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट की जो कंसर्न्स हैं वो टोन डाउन हो जाएं और उसके साथ साथ फिर डॉलर रुपी पे पैरिटी पे जो प्रेशर है वो कम हो जाए। तो ये हो सकता है कि इस तरह से अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं तो फिर हम इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि एक्सटर्नल अकाउंट को संभाल सकें। लेकिन अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और फिर रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो मुश्किल हो जाएगी सस्टेन करना और स्टेबल करना। खुर्रम साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, अगर वो ऑन बोर्ड आ जाता है तो शायद मामलात जो है वो हल हो जाएं, लेकिन इन नेगोशिएशंस के बाद अगर सख्त शराइत उनकी सामने आ जाती हैं, जिस तरह से अभी मुश्किल फ़ैसले किए जा रहे हैं, मज़ीद सख्त शराइत आ जाती हैं, इंटरेस्ट रेट हमारा जो है वो इसी तरह से बढ़ता रहता है, तो ये मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ नहीं जाएंगे? इस बारे में क्या कहना है आपका? डेफिनेटली जी देखें, जो शरह सूद है उसका बढ़ना, महंगाई का बढ़ना और जो करेंसी है उसे उसकी कदर में कमी होना और फिर ग्रोथ ओवरऑल जो हमारी मईशत की जो ग्रोथ है वो कम होना,
डेफिनेटली बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारी जैसी इकोनॉमीज का, जिसके अंदर यंग पॉपुलेशन काफ़ी है और 1.5 से 2 मिलियन जो हमारे यंग किड्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं हर साल, तो इनके लिए तो 7-8% की ग्रोथ भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं है। लेकिन इशू हमारा ये है कि हम फिर ग्रोथ लेकर आते हैं तो हमारा एक बैलेंस आउट होता है, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे कहते हैं, क्योंकि हम सारा इम्पोर्ट ड्रिवन कर देते हैं और फिर हम लोकल कैपेसिटी नहीं क्रिएट कर पाए, इन्वेस्टमेंट नहीं रेज कर पाए, और साथ में जो है हम रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, एनर्जी और फिस्कल रिफॉर्म्स, ये 2 की रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नेंस में आते हैं, जो भी गवर्नमेंट में आता है। तो अगर ये हम कर सकेंगे तो फिर डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी आएगी ग्रोथ में, अदरवाइज चैलेंजेस चलते रहेंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो, और हमें ये कॉस्ट दोबारा आती रहेंगी, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और एक आम आदमी के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता रहेगा, और ये इवेंचुअली बहुत ज़्यादा जो है वो इतना ख़राब हो सकता है कि फिर शायद इसको ठीक ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन मुतालबात के लिए रेड जोन में सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में ज़म किए जाए, मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए और महंगाई के तनासुब से मेडिकल अलाउंस दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम न किए तो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। किफ़ायत, क्या सूरत हाल है एहतजाज की? आज जो है वो सुबह से पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के बाहर यहाँ पर जो है वो वफाकी सरकार के जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि जो महंगाई है मौजूदा जो इस दौर में जो महंगाई है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है, जिसकी वजह से उनको जो है वो घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से जो है वो उनके जो मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं, लिहाजा उनके जो तमाम एडहॉक अलाउंसेस हैं बुनियादी वो बुनियादी तनख्वाह में जो है वो ज़म किए जाएँ। इसके अलावा मुलाजमीन की अपग्रेडेशन की जाए, महंगाई के तनासुब से मेडिकल अलाउंस भी होने जाए, उसके साथ साथ जो कन्वेंस अलाउंस है वो भी बढ़ाया जाए, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो गैर मामूली इजाफा हुआ है और 60 रुपये तक जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है, 200 से ज़्यादा हो गई है उसकी कीमत। इसके साथ साथ जो है वो उनका ये कहना था कि मुतालबात अगर हमारे तस्लीम नहीं किए तो हम जो है वो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। यही वजह है कि आज उनके जो है वो मुज़ाकरात हैं वो यहाँ पे इंतज़ामिया से हुए हैं, और उसके बाद जो है वो बताया ये गया है कि उनसे जो है वो जो इंतज़ामिया ने वक्त मांगा है, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो अब जो है वो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल हो गए हैं और वो वहाँ पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्ले कार्ड उन्होंने उठा रखे हैं, और ये तमाम मुलाजमीन जो है वो ये पाकिस्तान भर से आज जो है वो जमा हुए हैं, यानी कि KPK से भी जो है वो मुलाजमीन वफाकी मुलाजमीन जो है वो यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ पंजाब, सिंध और दीगर जगहों पर जहाँ जहाँ मुलाजमीन सरकारी वफाकी मुलाजमीन काम करते हैं वो यहाँ पर आकर जो बहुत शुक्रिया आपका। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 7 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ सेमाही एडजस्टमेंट्स की मद में दी है। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। कि इलेक्ट्रिक का सुई गैस को वाजिबात की अदायगी का मामला। सुई सदरन हुकाम के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने कल से अब तक कोई अदायगी नहीं की, कि इलेक्ट्रिक की गैस सप्लाई कमी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बिल के वाजिबात अदा न करने पर सुई सदरन गैस ने के इलेक्ट्रिक को खबरदार कर दिया। सुई सदरन गैस ने LNG सप्लाईज को भी अदायगी करना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।